وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کر دیا۔ یحییٰ ابن آدم رحمۃ اللہ تعالی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی رفعت سے مراد نبوت کا اعلان ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ محبوب جب بندہ مجھے یاد کرے گا تو میرے ساتھ تمہیں بھی یاد کرے گا، جس طرح کلمہ طیبہ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور بعد اذان و اقامت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مراد لیتے ہیں۔ فقیہ قاضی عیاض ابو الفضل رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کی بارگاہ میں عزت، عظمت، شرافت، منزلت اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی بزرگی پر بڑی حجت ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک کو ایمان، ہدایت کے لیے کھول دیا، علم و حکمت کی صیانت حفاظت کے لیے وسیع کر دیا، اور جاہلیت کے بوجھ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کر دیا، اور جاہلیت کی عادات خصائل کو جس پر یہ لوگ تھے ان کا دشمن بنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ان کے دینوں پر تبلیغ رسالت نبوت فرما کر غالب کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے رسالت نبوت شدائد کو جو تبلیغ رسالت کی صورت میں پیش آتی تھی محفوظ کیا، اور جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا آپ نے ان سب کو پہنچا دیا، اور آپ کو اعلیٰ مرتبہ عنایت فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے ذکر کو اتنا بلند کیا کہ اپنے نام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ملا دیا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کے ذکر کو دنیا آخرت میں اتنا بلند کیا، کوئی خطیب یا کلمہ شہادت کہنے والا یا نماز پڑھنے والا ایسا نہیں ہے جو اشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ کہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جبریل علیہ السلام نے آ کر کہا ان ربی و ربک یقول تدری کیف رفعت ذکرک قلت اللہ ورسولہ عالم قال اذا ذکرت ذکرت معی۔ میرا اور تمہارا رب فرماتا ہے کہ اے محبوب جانتے ہو کس طرح تمہارے ذکر کو بلند کیا؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ہی خوب جانتا ہے۔ جبریل علیہ السلام نے کہا جب میں یاد کیا جاتا ہوں تو میرے ساتھ آپ بھی یاد کیے جاتے ہیں۔ ابن عطا کہتے ہیں کہ ایمان کی تکمیل ہی میرے ساتھ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذکر سے ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر ہی کو اپنا ذکر قرار دیا ہے، لہذا جس نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا اس نے میرا ہی ذکر کیا۔ حضرت جعفر بن محمد صادق رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں لا یذکرک احد بالرسالۃ الا ذکرنی بالربوبیۃ، جو شخص تمہاری رسالت کا اقرار کرے گا اس نے میری ربوبیت کا اقرار کیا۔ بعض نے ورفعنا لک ذکرک سے مقام شفاعت بھی مراد لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے ذکر کے قبیل سے یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ حضور کی اطاعت، اور اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ملا کر بیان کرنا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور اللہ رسول کے فرمانبردار رہو۔ اور ایک اور جگہ فرماتا ہے وَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ ان دونوں کو واو عطف کے ساتھ جو مشتق ہوتی ہے جمع کیا ہے۔ کلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جمع کرنا جائز نہیں ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے راوی ہیں لا یقولن احدکم ما شاء اللہ وشاء فلان ولکن ما شاء اللہ ثم شاء فلان۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ تعالیٰ اور فلاں شخص چاہے، بلکہ یوں کہو
اللہ چاہے پھر فلاں شخص چاہے۔ خطابی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ادب سکھایا کہ اللہ تعالیٰ کے ارادے کو دوسروں پر مقدم کیا کرو، اگر کسی کو ملانا ہی چاہو تو پھر دوسروں کو سما کے ساتھ ملا سکتے ہو، کیونکہ سما ترتیب تراخی کے لیے آتا ہے، بخلاف واو عطف کے کہ وہ اشتراک کے لیے آتی ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس طرح ایک اور حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ایک خطیب نے کہا، من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد ومن یعصہما فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم بئس خطیب القوم انت قم او قال اذهب۔ جس شخص نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ راہ یاب ہے، اور جس نے دونوں کی نافرمانی کی اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تو قوم کا برا خطیب ہے، کھڑا ہو جا، فرمایا چلا جا۔ ابو سلیمان کہتے ہیں کہ دونوں اسموں کو حرف کنایہ ضمیر ہما کے ساتھ جمع کرنے کو ناپسند فرمایا، چونکہ اس میں مساوات کا ابہام ہے، اور دوسرے یہ کہتے ہیں کہ یا سیہما پر وقف ناپسند کیا، لیکن ابو سلیمان کی بات زیادہ صحیح، کیونکہ حدیث صحیح میں ہے کہ اس نے وقوف نہیں کیا بلکہ یا سیہما کے ساتھ فقط غوا کہا تھا۔ مفسرین والے معنی کا اس آیت کریمہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر۔ میں اختلاف ہے کہ آیا یصلون اللہ تعالیٰ اور فرشتوں دونوں کی طرف راجع یا نہیں، بعض نے کہا تو اس کو جائز رکھا ہے، اور دوسروں نے شرکت کی وجہ سے منع کیا، اور ضمیر جمع یصلون کو ملائکہ کے ساتھ خاص کر کے یصلی محذوف مان کر ان اللہ یصلی و ملائکتہ یصلون کو تقدیری عبارت کی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے مرتبے کی ایک یہ بھی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اپنی اطاعت فرمایا، چنانچہ فرماتا ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے اللہ کا حکم مانا بے شک اس نے اللہ کا حکم مانا۔ ایک اور جگہ فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے محبوب تم فرما دو کہ لوگوں کو اگر اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میرے فرما بردار ہو جاؤ، اللہ تمہیں دوست رکھے گا۔ چنانچہ ایک روایت میں جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو کفار کہنے لگے معاذ اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ ہم ان کو رب یعنی خدا بنا لیں، جیسا کہ نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا لیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو رسوا کرنے کے لیے آیت کریمہ نازل فرمائی قل اطیعوا اللہ والرسول، تم فرما دو کہ حکم مانو اللہ اور رسول کا، نازل فرما کر اپنی فرمانبرداری کو رسول کی فرمانبرداری کے ساتھ ملا دیا۔ مفسرین کرام رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کریمہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ہم کو سیدھا رستہ چلا، رستہ ان کا جن پر تو نے احسان کیا، کے معنی میں اختلاف کیا ہے۔ چنانچہ ابو العالیہ اور حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صراط مستقیم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ انعمت علیہم سے خیار پسندیدہ کیا، اور کبار اہل بیت لیے ہیں، کبار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مراد دیے ہیں، اور انہیں دونوں سے مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بھی یہی روایت نقل کرتے ہوئے کہا کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم اور دونوں صحابہ کرام حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ مراد ہیں۔ حضرت ابو اللہ سمرقندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ابو العالیہ سے صراط الذین انعمت علیہم کے بارے میں اسی کی مثل روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں جب اس کی اطلاع حضرت حسن رحمۃ اللہ تعالی کو پہنچی تو فرمایا خدا کی قسم ابو العالیہ نے بالکل ٹھیک کہا اور خیر خواہی کی بات کی۔ اسی طرح حضرت عبد الرحمن سلمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور بعض علماء کرام یہ آیت کریمہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اس نے بڑی محکم گرا تھامی کی تفسیر میں کہتے کہ عروہ سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بعض نے اسلام بعض نے توحید کی شہادت بھی مراد لی ہے۔ حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آیت کریمہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی نعمتیں گنو تو انہیں شمار نہ کر سکو گے کی تفسیر میں کہتے کہ نعمت اللہ سے مراد حضور صلی اللہ تعالی وسلم ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ
وصدق به اولئک هم المتقون، اور وہ جو یہ سچ لے کر تشریف لائے اور وہ جنہوں نے ان کی تصدیق کی یہی ڈر والے ہیں۔ مندرجہ بالا آیت کی تفسیر میں اکثر مفسرین جا بالصدق سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مراد لیتے ہیں، اور بعض مفسرین نے کہا کہ جس نے تصدیق کی وہ بھی وہی ہے۔ صدقہ کو غیر مشدد تخفیف کے ساتھ بھی پڑھا ہے، اور دوسروں نے کہا کہ اس سے حق کی تصدیق کرنے والے مؤمنین مراد ہیں، اور ایک روایت میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک روایت میں حضرت علی مرتضیٰ شیخ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہیں۔ اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے اقوال مروی ہیں۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو اللہ کی یاد ہی دلوں کا چین ہے، کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ ذکر اللہ سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم ہیں۔